میرے نانا تھے نا وہ گورنمنٹ سروینٹ تھے, ٹھیک ہے, پارٹیشن کے ٹائم پہ انہوں نے پاکستان آف کیا تھا غلطی سے, ٹھیک ہے, غلط کر لیا تھا, ٹھیک ہے. تو میرے نانا نے آپ مجھے, کو افسوس ہے اس بات کا؟ بالکل افسوس ہے مجھے, افسوس اس بات پہ. میرے نانا نے غلطی کی تھی, میں ابھی بالکل صاف کہہ رہا ہوں, میرے نانا نے غلطی کی تھی, میری ان سے بڑی بحث ہوتی تھی اس بات کے اوپر. خیر انہوں نے آف. تو آپ انڈیا میں رہنا پسند کرتے تھے؟ جی اگر ہم رہتے تو آج بہتر ہوتے ہیں. وہی بات آپ سے بعد میں بات کریں گے. تو میرے نانا 1947 میں پاکستان آف کر لیا تھا دہلی میں بیٹھ کر, پتہ نہیں کیا ان کو مت آئی تھی, قائد اعظم کے ساتھ دوستی تھی ان کی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے جب میں پہلے گریجویشن کا انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا کہ کبھی سرکاری نوکری نہیں کرنا. اچھا, تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سرکاری نوکری کا مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو حرام کھلانا ہے. آج آپ نے سرکاری ملازمین کو جس لیول پہ لے آئے ہیں تو اس کے تو گھر کا کچن ہی پورا نہیں ہوتا. اچھا میں نے ایک دن یہ بات ٹی وی پہ کہہ دی, مجھے شام کو 8:30-9 بجے قریب ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں نام, شعیب سڈل صاحب کا. انہوں نے مجھے کہا شپر صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ میں نے کہا سر, کہنے لگے بالکل آپ نے بات کی ہے بات کرنی نہیں چاہیے تھی آپ کو. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ یہ جو انڈین پولیس یا انڈین ایڈمنسٹریشن ہے اس کو گوروں نے تنخواہیں کم اس لیے رکھی تھی کہ وہ گوروں کے لائل رہیں رشوت لے کر. دیکھا پنجاب پولیس کی تنخواہ اس لیے کم رکھی گئی تھی کہ پنجاب پولیس کا افسر رشوت لے گا اور انگریز افسر کے کنٹرول میں رہے گا. اب فرق صرف اتنا ہے کہ جو کنٹرول رکھ رہا ہے وہ بھی پیسے پکڑ رہا ہے اور نیچے والا بھی پیسے پکڑ رہا ہے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو بات میں نے کی ہے نا یہ کوئی آپ سے نہیں کرے گا. آپ نے تنخواہیں کیوں کم رکھی ہیں؟ اس لیے کم رکھی ہیں کہ سرکاری افسر بے ایمانی کرے گا, اور جب بے ایمانی کرے گا تو پھر آپ کے کنٹرول میں ہوگا, پھر اس سے آپ پولنگ اسٹیشن پر فارم 45 غلط بھرواؤ گے, پھر اس سے فارم 47 غلط بھرواؤ گے, کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے 47 میں بنگے بازی کی یا 45 بنگے بازی کی تو میں نکالا جاؤں گا. وہ ایک ڈپٹی کمشنر چریا ہو کے آ گیا تھا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کہانی یہ ہے کہانی, تم لوگوں کو کہانی سمجھ نہیں آتی. یہ اس لیے تنخواہیں کم رکھی گئی ہیں کہ آپ کو کرپشن کروانی ہی کروانی ہے. آپ نے کہا کہ سرکاری نوکری کرو گے تو بچوں کو حرام کھلاؤ گے, تو حرام کھلانا نہیں کھلانا تو نہیں کرو گے. تو جب کھلاؤ گے حرام کھلاؤ گے تو افسر کے پاس فائل آئے گی آپ کی, افسر آپ کو کنٹرول کرے گا. تو آپ نے یہ پورا میکینزم, اس لیے یہ پورا ایک سسٹم ہے جو گورے نے کریٹ کیا تھا کنٹرول کرنے کے لیے, آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. مسلمانوں میں اخلاق نہیں ہوتا, مسلمانوں میں گناہ ثواب ہوتا ہے. آپ کو اس پر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اس کو کاٹیے گا نہیں. مسلمانوں میں اخلاق نہیں ہوتا, مسلمانوں میں گناہ یا ثواب ہوتا ہے. یہ کام کرنا گناہ نہیں ہے, اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز ہے. اخلاق مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. مسلمان کے اندر اخلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے, جبکہ ہمارے آقائے نامدار کا نام تھا, وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے میں قائد تھے. مگر ہمارے مولویوں نے بتایا کہ اسلام میں صرف 2 چیز ہوتی ہے, گناہ یا ثواب. اخلاق ہوتا ہے تہذیب یافتہ معاشروں میں. کبھی مذہبی معاشرے میں اخلاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ مذہبی معاشرہ اپنے عمل کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے گناہ اور ثواب میں, کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے, اور پھر وہ گناہ کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتا ہے. تو گناہ اور ثواب اور اخلاق یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو مکس نہیں کرو. مسلمان معاشروں میں, مسلمان معاشرے میں کبھی اخلاق نہیں ہو سکتا. یہ بات میری ریکویسٹ ہے کہ پبلک میں ریلیز کرو. یہ کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ پاکستان میں کرپشن ہے؟ کون سا تھانہ نہیں بکتا, کون سا تھانہ نہیں بکتا, کون سی پولیس پوسٹ نہیں بکتی. پولیس پوسٹ سے مطلب یہ کہہ رہا ہوں جو چوک کھڑا ہوتا ہے کانسٹیبل وہی بکتا ہے نا.